بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، فورتھ ایئر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو فورتھ ایئر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے اور پھر ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اجتماعی ترقی یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ اب دیکھنا یہ کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل ورک جو ہے بنیادی طور پر اس کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک وہ ایسا سوشل ورک جو کہ سرکاری سطح پر یعنی گورنمنٹ کی سطح پر پریکٹس کیا جاتا ہے، اور دوسری والنٹری سوشل ورک ہے جیسے رضا کرانا۔ اب یہ اجتماعی ترقی کے جو مراکز ہیں یہ گورنمنٹ کی سطح پر موجود ہیں، لیکن ان کا پھیلاؤ اتنا کم ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ناکافی ہے۔ اب باقی جو اجتماعی ترقی کے زیادہ کام ہیں یہ ہمارا جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا NGOs ہیں ان میں کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اجتماعی ترقی میں دیہی اور شہری علاقے جو ہیں ان میں معاشی اور معاشرتی ضروریات اور افراد کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کے جو مادی وسائل ہوتے ہیں ان کو مؤثر اور فوری طریقہ سے فوری استعمال کا مفید طریقہ ہے یا بتایا جاتا ہے۔ یہ مقامی قیادت کو فروغ دیتا ہے، بہتری اور فلاح کے منصوبوں اور کاموں کا آغاز کرتا ہے، افراد کی تسکین اور دلچسپی اور چھپی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں کو متحد کر کے کسی مخصوص علاقے کی ترقی کے لیے کوششوں کو منظم کرتا ہے۔ اب اجتماعی ترقی جو ہے یہ کس طرح سے معاشرے میں یہ اجتماعی ترقی جو ہے وہ اس کے پروگرامز لانچ کیے جاتے ہیں۔ پہلے کسی بھی علاقے میں آپ کسی بھی علاقے کے لوگوں کو آرگنائز کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جو آپ کے پاس گورنمنٹ نے یا پھر آپ نے گورنمنٹ کے لائزون سے اپنے رضاکارانہ طور پر کسی کمیونٹی کے لیے شروع کیا۔ فرض کریں ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے، ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے، انکم جنریشن کا پروجیکٹ ہے، یا پھر اس سے ہٹ کے ادر دین اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں پسماندہ ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ ان ممالک کے وسائل ان کی آبادی کے لحاظ سے یا ان کے مسائل کے لحاظ سے وسائل بہت کم ہیں، اس لیے ان کے مسائل کی تعداد بڑھ گئی ہوئی ہے، اور یہ مسائل ہی ہیں جو کہ کسی ملک کی ترقی کو روکتے ہیں یا ترقی کی رفتار کو سلو کر دیتے ہیں۔ حکومت کے وسائل اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تمام عوامی ضروریات کی کفالت کر سکیں۔ دوسری طرف بڑھتے ہوئے مسائل عوام اور حکومت دونوں کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور حکومت کے وسائل، قوتوں اور صلاحیتوں کو متحد کیا جائے۔ عوام میں اپنی مدد آپ کا جذبہ اور شعور پیدا کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے جو رویوں اور خیالات میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ اجتماعی ترقی سے مراد صرف مادی ترقی نہیں ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اجتماعی ترقی سے مراد صرف مادی ترقی نہیں ہے، لوگوں کے رویوں کو چینج کرنے کے لیے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بھی اجتماعی ترقی بہت ضروری ہے۔ اجتماعی ترقی کی اہمیت اور مقاصد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں۔ اجتماعی ترقی کا سب سے اہم مقصد عوام کو اپنے مسائل سے روشناس کرانا ہے۔ لوگوں کو یہ شناخت کرانی ہے کہ آخر ان کے مسائل ہیں کیا کیا اور کون کون سے مسائل ان کے حل طلب ہیں۔ ارد گرد کے حالات، ماحول سے واقف کرنا ہے لوگوں کو، اور ان کو ناپسندیدہ تصور کرتے ہوئے انہیں بدلنے یا ان میں بہتری لانے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے لوگوں کو۔ اور دوسرا اہم مقصد عوام کے خیالات اور رویوں میں تبدیلی لانا ہے، ان میں اپنی مدد آپ کا جذبہ اور اجتماعی مفاد کی خاطر کام کرنے اور آگے بڑھنے کا شعور پیدا کرنا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی معاشرے میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کرنے کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً کسی رورل ایریاز میں، تو وہاں جا کے آپ ان کو ان کے مسائل سے روشناس کراتے ہیں،
تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کون سا ہمارا اکیلوں کا مسئلہ ہے، ہم آگے بڑھ کے کام کیوں کریں، ہم کیوں لیڈ کریں لوگوں کو، ہم کیوں لوگوں کو اکٹھا کریں، ہم کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، ہماری بلا سے ہمارا تو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں جو یہ بیہیویئر جو ہے، اس سے لوگوں کو انسانوں کے اندر جو ہے وہ اگر پائے جاتے ہیں بیہیویئرس، تو ان کو ان بیہیویئر سے روکنا ہے اور ان میں شعور پیدا کرنا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کسی کو لیڈ کرنا ہے تو کسی نہ کسی کو تو لیڈ کرنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی کو آگے چلنا پڑے گا، اور آگے چلنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ بہتر صلاحیتیں موجود ہیں، اور جن لوگوں میں اچھی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں وہی ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے اجتماعی ترقی مقامی قیادت کو فروغ دیتی ہے۔ اب جب ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو ان کے مسائل سے روشناس کراتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے مسائل یہ ہیں، تو ایک جو سماجی کارکن ہے وہ ہمیشہ سے اس کمیونٹی کے بیچ میں نہیں رہتا، ان لوگوں کو وہ تمام باتیں سمجھاتا ہے، وہ تمام کام سمجھاتا ہے، ان کے ساتھ کام کرتا ہے، اسی کمیونٹی میں سے جو کہ ان کے ساتھ آگے ہو کے بڑھ کے کام کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اندر لیڈنگ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ان کو اس وقت جس وقت سماجی کارکن اس ماحول کو چھوڑ کر یا جس وقت وہ وہاں پہ نہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتا، تو وہ ان اوقات میں مقامی قیادت جو ہے یا ان علاقوں میں جو لوکل لوگ ہیں جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے اور وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے نا، جو لیڈ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں لوگ، ان کو پہلے تربیت دی جاتی ہے تاکہ افراد اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ مقامی لوگوں کو مختلف تنظیموں کی صورت میں منظم کرتی ہے، جو اجتماعی ترقی ہے مختلف لوگوں کو آرگنائز کرتی ہے اور ایک تنظیم کی سی شکل میں ان کو لے آتی ہے تاکہ لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے منظم ہو کر کوششیں کریں۔ مقامی لوگوں کو وسائل کی نشاندہی کے ساتھ ان محدود وسائل کا بھی بہترین استعمال سکھاتی ہے۔ اب اجتماعی ترقی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں فرض کریں فشری ہے، پولٹری ہے، ایگریکلچر ہے، اسمال انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، سوئمنگ، کٹنگ، سٹچنگ اور امبرائڈری، اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اگر ان کے وسائل کم ہیں تو کم وسائل میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ارننگ کیسے بڑھانی ہے، اپنی سکلز کو کیسے بہتر بنانا ہے، منصوبے بنانے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے مراحل میں مقامی قیادت کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو پلانز بنائے جاتے ہیں ان پلانز کو عمل درآمد کرنے کے لیے یا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہاں کی مقامی جو آبادی ہے یا لوگ ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس مقامی جو آبادی ہے وہاں کی قیادت کو ساتھ لے کر مختلف کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ عوام اور حکومت میں رابطہ پیدا کرنا، اجتماعی ترقی کا ایک اہم مقصد عوام اور حکومت میں رابطہ قائم کرنا ہے، لوگوں میں اتحاد تعاون پیدا کرتی ہے، سماجی مسائل اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، باہمی اختلافات جھگڑوں کو اجتماعی مفاد کی خاطر ختم کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو تھے اجتماعی ترقی کے مقاصد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مقاصد کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اجتماعی کارکن جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے، what is the role of community worker۔ تحقیق کے ذریعے جماعت کے مسائل اور وسائل اور ضروریات کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھا کرتا ہے، اہل جماعت کو ان کے مسائل سے روشناس کراتا ہے، افراد کو اپنے مقاصد کا تعین کرنے اور انہیں اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دینے میں معاونت کرتا ہے کہ کون سے کام کس ترتیب سے کرنے، پہلے کرنے، درمیان میں کرنے والے، اینڈ میں کرنے والے، وہ ترتیب بتانا بھی کمیونٹی ورکر کا کام ہے، اور کسی بھی کمیونٹی کو ان کے وسائل جو ہیں ان کو ڈھونڈنا، وسائل موجود ہیں اور جو موجودہ ان کے وسائل ہیں وہ کن طریقوں سے ان کے لیے ہیلپ فل ہیں، وہ بھی ان کی اس میں مدد کرتا ہے۔
مقاصد اور وسائل کی حدود میں منصوبے بنانے پر اور ان پر عمل کرانے کے لیے ذمہ داریاں، یعنی جو بھی اس کے پاس ٹیم تیار ہوتی ہے، جو لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ تقسیم کرنا بھی کمیونٹی ورکر کا کام ہوتا ہے۔ افراد کی بہتری اور فلاح کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام مرتب کرنا، افراد کے لیے فنی تربیت کے مواقع فراہم کرنا، افراد میں اتحاد و تعاون پیدا کرنا ہے اور لوگوں میں محرکات پیدا کرنا اور ان عوامل کو دور کرنے کی کوشش کرنا جن کی وجہ سے جھگڑے ہوں یا اختلاف پیدا ہوں۔ سماجی بہبود کے اداروں کے درمیان رابطہ اور تعاون کے فرائض ادا کرنا ہے۔ مختلف جو مقامی جو رضاکار ادارے ہیں، جو یہ تنظیمیں ہیں، اس کی NGOs، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، سوشل ورک کی جو دوسری تنظیمیں ہیں یا جو سماجی بہبود کے سرکاری ادارے ہیں، ان کو بھی ایجنسیز ہی کہا جاتا ہے، ان میں رابطہ قائم کرنا۔ مختلف مقامی رضاکار فلاحی اداروں کی نگرانی اور رہنمائی کرنا ہے۔ بوقت ضرورت جماعت اور حکومت کے وسائل کو یکجا کرتا ہے اور فنی رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو پریکٹیکلی اگر بتاؤں تو اس وقت پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جو اس وقت اجتماعی ترقی کے مراکز ہیں یا ادارے جن کو ہم بولیں گے، وہ ہر شہر میں پائے جاتے ہیں۔ ہر شہری سطح پر جو اجتماعی ترقی کے مراکز ہوتے ہیں اس کو UCDP کہا جاتا ہے۔ UCDP، اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ اور جو دیہاتی سطح پر گورنمنٹ کا یہ سیٹ اپ ہے اس کو RCD، رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان پروجیکٹس کا کام جو ان کی تحویل ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں، اس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کوئی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کرنا ان کا کام ہے۔ لیکن اب اس وقت بتایا یہ جاتا ہے کہ جب پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی ایشیائی ممالک تھے ان میں پاکستان وہ پہلا ملک تھا جہاں پر شہری اور دیہی علاقوں میں اجتماعی ترقیاتی یا ترقی کے مراکز جو ہیں سب سے پہلے 1954 میں قائم ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان 1947 میں بنا تو تب تک ایشیا میں کہیں بھی، پورے ایشیا میں جو ممالک پہلے سے بھی بن چکے تھے اس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں تھے۔ یہ 1954 میں پاکستان میں ہی سب سے پہلے بنائے گئے ہیں اور پورے پاکستان میں 214، جبکہ صوبہ پنجاب میں 133 اجتماعی ترقی کے مراکز اس وقت کام کر رہے ہیں۔ شہر میں چلنے والے جو پروجیکٹس ہیں وہ UCDP اور دیہاتی علاقوں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو RCDP، رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کہا جاتا ہے یا ان کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ جی تو 4th ایئر آج اب اس وقت جو ہمارے پاس جو UCDP یا RCDP کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ان کو ایک اور ریسپانسبلٹی دے دی گئی ہے جس کے مطابق جتنی بھی NGOs بنائی جاتی ہیں اور NGOs رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ ہمارے UCDP پروجیکٹس کے جو انچارج ہوتے ہیں یا ہیڈ ہوتے ہیں ان کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو DDOs بولا جاتا ہے۔ تو وہ ان کے انچارج ہوتے ہیں اور انہی کے پاس مختلف NGOs کو رجسٹرڈ کرنے کی جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے۔ تو آج کل یہ کام جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے علاوہ NGOs رجسٹرڈ کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ اوکے 4th ایئر آج کا لیکچر ختم ہوا اور انشاءاللہ العزیز ہم منڈے سے دوبارہ لیکچر کا آغاز کریں گے اور اگلے ویک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے 2 لیکچرز ہوں گے اور پھر آگے ونٹر ہالیڈیز آ جائیں گے اور اس کے بعد جو باقی ٹاپکس ہوں گے بس اس کے بعد پھر ہنوز 2-4 ٹاپکس ہی بچیں گے، انشاءاللہ وہ ہم لائیو کلاس میں پڑھ لیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔